إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہے جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا خالق مالک پالنہار مدبر اور رازق اس کے حکم کے بغیر کائنات میں ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرات اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر لمحے کی بنیاد پر ہر کام اور ہر قدم پر کچھ ایسے واقعات اور حادثات رونما ہوتے ہیں جو اپنے اندر انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان رکھتے ہیں اگر عبرت حاصل کرنے والی نگاہیں ہوں اور غور و فکر کرنے والا دل ہو حالیہ دنوں میں کچھ واقعات ہوئے جن میں ہمارے لیے عبرت کا بہت بڑا سامان ہے گزشتہ دنوں ہمارے شہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے پھر بے قابو ہوئے اور منظر یہ دیکھنے میں آیا کہ جس شخص نے نبی کی شان میں گستاخی کی ظاہری طور پر اللہ رب العالمین نے اس کو عبرت کا سامان بنا دیا وہ آدمی قید میں ڈالا گیا مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ سب کچھ ہماری کوششوں کا نتیجہ ہماری جد و جہد اور ہمارے نعروں کا نتیجہ مگر ہمیں یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ جس ذات سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس ذات سے جتنی اور جیسی ہم کو محبت ہو سکتی ہے اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ رب العالمین کو اس ذات سے ہے اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو عبرت اور نصیحت کا سامان بنا دیتا ہے خیالات بہت سے آتے ہیں ممکن ہے کہ بہت بڑی بات نہیں ہوئی تھوڑے دیر کے لیے صحیح وہ آدمی قید میں ڈالا گیا اپنے گھر سے دور ہوا گھر کے جو معمولات تھے گھر پہ آرام اور آرائش کی جو چیزیں تھیں ان چیزوں سے دور ہوا اور لوگوں کی نگاہوں میں یہ بات آئی کہ جو شخص بڑا اچھلتا تھا بڑا کودتا تھا جس کو اپنی طاقت اور قوت پر بڑا گھمنڈ اور بڑی اکڑ تھی اس کا گھمنڈ چور ہوا اور اس کی اکڑ نکل گئی یہ سب کس نے کیا ہم نے کیا اللہ نے کیا تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ ہم نے کیا مسلمانوں نے کیا مگر اصل کرنے والا کون ہے اللہ رب العالمین اور یہ جو قربانی دی گئی یا دی جا رہی اس سے پہلے بھی بکواسات ہوئے
ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی بکواسات ہوئے. یہ جو قربانی دی گئی اور دی جا رہی ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ ممکن ہے کہ دنیا میں بلند نام ہونا ہو، دنیا میں ترقی کے اسباب اختیار کرنا ہو، یا پھر ممکن ہے کہ ان کے اس کے پیچھے ان کے اعتقادات ہوں، ان کے اپنوں کی غیرت ہو، ان کے جذبات ہوں. تو یہ جو جذبات ہیں اور یہ جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور نہیں کرتی کہ ایک آدمی دنیا داری کے لیے، دنیا کمانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دے رہا. ایک آدمی یا کچھ لوگ باطل عقائد کے لیے، خرافاتی قسم کے عقائد کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہم مسلمان جو قربانیوں کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہم مسلمان جو ایک عظیم مقصد اور ایک عظیم مشن کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. صرف وقتی شور اور ہنگامہ ہوتا ہے، اور ہمارے اندر ایک عارضی خوشی حاصل کرنے کا مزاج بن گیا. ایک لالی پاپ پکڑا دیا جاتا ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں، سمجھنے لگتے ہیں کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نعروں سے سارے مسئلے ختم ہو گئے. وہ آدمی قید ہوا، اس کے ساتھ ساتھ وہ باتیں بند نہیں ہوئی. اس نے جو الفاظ بکے، نبی کی شان میں جو گستاخی کی، وہ باتیں جاری ہیں. سننے والے سن رہے ہیں، ریئیکشن کا شکار ہو رہے ہیں. ہم نے ان باتوں کو روکنے کے لیے کتنی کوششیں کی اور کتنی کوششیں ہم کرتے ہیں. سر لینے اور سر دینے کی بات ہوتی، لیکن یہ بات نہیں ہوگی کہ اتنے پیسے خرچ کریں گے، فلاں کتاب شائع کی جائے گی، ویڈیوز تیار کیے جائیں گے. کس مقصد کے لیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں جو شبہات اور اعتراضات ہیں، ان کا جواب دینے کے لیے. اور یہ کام صرف آپ کی شخصیت کے لیے نہیں ہوگا، یہ کام اس مشن کو آگے بڑھانے کی بات ہوگی جس مشن کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں گفتگو کا موضوع اپنی شخصیت کے لیے نہیں بنے. آپ گفتگو کا موضوع اپنی شخصیت کے لیے نہیں بنے. آپ لوگوں کی گفتگو کا موضوع اس لیے نہیں بنے کہ آپ محمد تھے، بہت خوبصورت تھے، فلاں بن فلاں تھے. آپ لوگوں کے گفتگو کا موضوع اس لیے بنے کہ آپ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی تھے. ابو جہل کو بھی اختلاف اسی وجہ سے تھا، ابو لہب کو بھی اختلاف اسی وجہ سے تھا. اور آج بھی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھتے ہیں، وہ اس لیے نہیں چڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں، بہت خوبصورت ہیں، فلاں بن فلاں ہیں، فلاں قبیلے کے تھے، اس لیے نہیں چڑھتے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے چڑھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی تھے، اور آپ دین اسلام کو لے کر آئے، اس لیے لوگ چڑھتے ہیں. تو ایک طرف لوگ باطل عقائد کے لیے، باطل خرافاتی قسم کے عقائد کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں دنیا کمانے کے لیے، اور دوسری طرف ہم مسلمان جو ایک عظیم مقصد اور ایک عظیم مشن کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو ہمیں اس پہلو پر غور کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ کہیں ہم تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں. بہت سے مواقع ایسے آئیں گے کہ ہم کون ہیں؟ نبی کی مخالفت کرنے والے، نبی کی سنتوں کی مخالفت کرنے والے ہیں. بہت سے مواقع ایسے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جعل الذلہ، کہ جو شخص میری مخالفت کرے گا، میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، میرے مخالفت کی پرواہ نہیں کرے گا، تو اس کے نصیب میں ذلت اور رسوائی لکھ دی جائے گی. آج اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جو چاہے بک لے، اور ہم کچھ کہنے اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو اس پر بھی غور کریں کہ کہیں ہم بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں میں سے تو نہیں. دوسرا واقعہ، اس وقت دنیا کے سامنے ایک خوفناک منظر آیا، اور وہ منظر
پڑوسی ملک کے سیلاب کا منظر ہے. ہم سب نے دیکھا, سب سوشل میڈیا چلاتے ہیں کہ پڑوسی ملک میں سیلاب آیا, آبادیاں ویرانے میں تبدیل ہو گئیں, انسان جانور لاکھوں کی تعداد میں بہہ گئے, لاکھوں کی تعداد میں نقصان ہوا. رپورٹ کہتی ہے کہ تقریباً 3 ملین یعنی 3 کروڑ 33 لاکھ کے قریب افراد اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. بڑے بڑے محلات جو معمور تھے ویران ہو گئے, بڑی بڑی عمارتیں ڈہ گئیں, بہہ گئیں, جانوروں کی لاشیں بہتی ہوئی نظر آئیں, انسانوں کی لاشیں درختوں پر لٹکتی ہوئی نظر آئیں. تو یہ منظر, اس منظر نے ہمارے سامنے ایک حقیقت لائی, اور وہ کیا ہے کہ دنیا کی حقیقت ہم سمجھ لیں. دنیا کی اس منظر نے دنیا کی حقیقت کو ہمارے سامنے کھول کر واضح کر دیا. اور میرے آج کا جو عنوان ہے وہ اردو کے ایک شاعر کے ایک شعر کا ٹکڑا ہے. اگر ہم اس شعر کو بھی سمجھ لیں تو عبرت اور نصیحت کے لیے کافی ہوگا. اور وہ شعر ہے, یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. جو منظر ہمارے سامنے سیلاب کا اور سیلاب کے بعد کا ہے اس کو سامنے رکھیں اور ان اشعار کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیسے طاقت, قوت, مال, دولت سب دھری کے دھری رہ گئی. بڑے بڑے محل, بڑی بڑی عمارتیں جن پر انسان کو بڑا گھمنڈ اور بڑا فخر ہوتا ہے, وہ سب دھرے رہ گئے اور انسان اس دنیا سے چلے گئے. اور سوشل میڈیا پر جو تصویریں آئیں درخت پر لٹکتے ہوئے, اس کے نیچے کسی نے نوٹ لگایا کہ اگر اس انسان کو روح دے دی جائے, اس انسان کے اندر جان ڈال دی جائے اور اس سے پوچھا جائے کیا کہتے ہو, تو وہ انسان یہی کہے گا کہ یہ دنیا جی لگانے کی جگہ. شاعر وہی کہتا ہے, مجذوب نام کا ایک شاعر ہے اردو کا, اس نے بہت پہلے کچھ اشعار لکھے تھے. ان اشعار کو آج پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حالات پر لکھے گئے. انہی اشعار کو, چند اشعار کو میں پڑھ کر تشریح کر کے آگے بڑھوں گا. شاعر کہتا ہے کہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. یہ عبرت اور نصیحت کی جگہ ہے, یہ تماشا, کھیل تماشا نہیں ہے دنیا. یہ دنیا میں آؤ, دنیا کماؤ, کھیل کود کرو, موبائل خریدو, گاڑی خریدو, بنگلے خریدو, دنیا بناؤ, چلے جاؤ, اللہ غفور رحیم, ایسا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں. آگے شاعر کہتا ہے, جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. یعنی دنیا میں اگر ہم چاہیں اور ہم غور کریں, میں نے شروع میں کہا نا کہ اگر عبرت حاصل کرنے والی نگاہیں ہوں تو واقعات ہر وقت ہمارے سامنے ہوتے. تو دنیا میں جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, اگر ہم چاہیں تو ہر وقت ہمارے سامنے عبرت اور نصیحت کے لیے کوئی نہ کوئی واقعہ موجود رہتا ہے. ہر طرف ہم سڑک پہ چل رہے ہیں, کوئی بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے. کہیں سیلاب آ گیا, اس میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے. کوئی جہاز اڑتے اڑتے کریش کر گئی, اس میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے. کہیں پہاڑ گر گیا, اس میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے. تو اگر ہم چاہیں تو دنیا کی ہر چیز میں کہیں نہ کہیں وقتاً فوقتاً ہمیں عبرت کے سامان ملتے ہیں. بس عبرت حاصل کرنے والی نگاہیں ہمارے پاس ہونا چاہیے اور غور و فکر کرنے والا دل ہمارے پاس ہونا چاہیے. مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے, یعنی دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی چمک دمک میں ہم کھو جاتے ہیں. ہمیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بس دنیا کمانا ہے, دنیا بنانا ہے, اچھا موبائل, اچھی گاڑی, اچھی بائک, یہ سب چیز سب کچھ ہے, یہی دنیا سب کچھ ہے. بس یہی لائف اسٹائل اپنا مینٹین کرو, یہی سب کچھ ہے. نوجوانوں کا خاص طور پر یہی ایم ہوتا ہے کہ اپنا لائف اسٹائل مینٹین کرنا ہے, سب سے تھوڑا ہٹ کے الگ دکھنا ہے, بس یہی اصل ہے. تو وہی شاعر کہہ رہا ہے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے, کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے, جو معمور تھے محل اب ہے سونے. سیلاب کے بعد کا منظر دیکھیں, بڑی بڑی عمارتیں, بڑے بڑے محل جو معمور ہوتے تھے, جن میں چہل پہل ہوتی تھی, وہ ویران ہو گئے. خاموشی چھا گئی, سناٹا چھا گیا, بڑے بڑے لوگ, اچھے اچھے لوگ بے گھر ہو گئے. تو وہی شاعر کہہ رہا ہے کہ جو معمور تھے محل اب ہیں سونے, ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے.
موت صرف غریبوں کو نہیں آتی، اہل شاہ بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی جاتے ہیں۔ وہی شاعر کہہ رہا ہے کہ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے۔ بڑے بڑے نامور لوگ، بڑی بڑی طاقت والے، بڑی بڑی قوت والے، سب اس دنیا سے چلے گئے، فنا ہو گئے۔ جن کو بہت اکڑ تھی، بہت گھمنڈ تھا اپنی طاقت، قوت، پاور پر، اپنی دولت پر، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ بڑے بڑے نام والے، جن کو بڑا تھا کہ میں تو دنیا میں سب سے بڑا نام والا ہوں، سب سے بڑا، سب سے زیادہ پہچان والا ہوں، سب لوگ ایک وقت آتا ہے کہ بڑے بڑے نام والے جب وفات جیسی انتقال ہوتا ہے تو انسان نام لینا چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی فلاں کی لاش کہاں ہے۔ کوئی نہیں کہتا مرنے کے بعد کہ فلاں کو اٹھاؤ، کہتے ہیں لاش کو اٹھاؤ۔ کتنا نامور آدمی ہوگا، کتنی شہرت والا آدمی ہوگا، کتنا بڑا پہچان والا آدمی ہوگا، اس کو بھی جب مرنے کے بعد لوگ یہی کہیں گے کہ لاش کہاں ہے، لاش کو اٹھاؤ، لاش کو لے چلو۔ تو ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اجل نے نہ کسرا چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے، فارس کے بادشاہوں کے نام ہیں کہ اجل نے، قدرت نے نہ کسرا کو چھوڑا، نہ دارا کو چھوڑا، نہ سکندر جیسا فاتح کو چھوڑا۔ یعنی جب قدرت کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر کوئی بچنے والا نہیں۔ یہ چھوٹی موٹی پارٹیاں کیا ہیں، کوئی بچنے والا نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑی بڑی پاور، بڑے بڑے امپائر سب کے پاس تھے، پوری دنیا پر ایک وقت میں حکومت کرتے تھے، لیکن جب وقت آیا تو ان کو جانا پڑا۔ تو وہی کہا کہ اجل نے نہ کسرا چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، پڑا رہ گیا ٹھاٹ سارا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ انسان کو صرف یہی رہتا ہے کہ میں سب سے اونچا ہو جاؤں، سب سے اچھا ہو جاؤں، سب سے یونیک رہوں۔ بچے کا نام بھی رکھنا ہے تو یونیک، یہ نہیں بولیں گے اچھا نام، صحابی صحابیات کا نام، بولے مولانا یونیک نام ہونا چاہیے، تھوڑا سا ہٹ کے ہونا چاہیے، وہ سماج میں جو چل رہے وہ نہیں چاہیے۔ تو یہی رہتا ہے زندگی بھر انسان کو کہ ہمیں یونیک بننا ہے، یونیک دکھنا ہے، یونیک رہنا ہے۔ ہمارا گھر، مکان، فیشن، ڈیزائن سب کچھ الگ ہونا چاہیے۔ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ تو ظاہر صرف بناؤ سنگار، خاص طور پر نوجوان فیشن کے چکر میں پوری زندگی نکل جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے سارا فیشن دھرا کے دھرا رہ جاتا ہے۔ بڑے بڑے خوبصورت اس دنیا میں آئے گئے، کسی کو اس دنیا میں بقا نہیں ہے۔ تو شاعر وہی کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ اور یہ سب ہوتا کیوں ہے، اس کے 3 اسباب میں بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، اس کو خطبے کا خلاصہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ جان لیں کہ دنیا جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، وہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور ہم لوگ یہاں سے جانے والے ہیں۔ کتنا ہی ہم دنیا کے پیچھے بھاگ لیں، کسی کو 400 سال کی بھی اگر زندگی مل جائے، لیکن اس کو مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں اور اس بات کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزاریں، کیونکہ مرنے والا، دنیا سے جانے والا ہماری طرح زندگی نہیں گزارتا۔ ہم لوگ جس طرح زندگی گزارتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ابھی 6-7 سال اور رہنا ہے، بنا لو، ایک دم مضبوط کر لو، ایک دم پوزیشن مضبوط ہونی چاہیے، کسی بھی طرح سے کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ تو اس بات کو سب سے پہلے ذہن نشین کر لیں کہ دنیا ختم ہونے والی۔ دوسری بات، اس کائنات میں اگر کسی کی چلتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی چلتی ہے۔ اس کائنات میں اگر کسی کے پاس طاقت اور قوت ہے، پاور ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کے پاس۔ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں، سب کچھ، سارا نظام، سارا سسٹم اسی کے ہاتھ میں۔ ابھی کرونا میں ہم نے دیکھا نا کہ کیسے رب کی مرضی ہوئی تو پوری دنیا تھم گئی، کوئی کچھ کر نہیں پایا، کوئی کچھ کر نہیں پایا۔ تو دنیا، کائنات کا سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، وہ جیسا چاہے ڈیل کرے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، وہ جیسا چاہے کر سکتا۔ اگر کسی کو اپنی طاقت اور قوت پر گھمنڈ ہے، اپنے پاور پر گھمنڈ ہے، تو اسے فرعون کا واقعہ یاد کرنا چاہیے۔ فرعون بھی کہتا تھا کہ میں تو سب سے زیادہ طاقتور ہوں، مجھ سے اوپر بھی کوئی ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن ایک وقت آیا کہ
کہ اللہ رب العالمین نے اس فرعون کو پانی میں ڈبو کر تباہ و برباد کر دیا۔ اگر کسی کو اپنی دولت، جائیداد اور خزانے پر گھمنڈ ہو تو قرآن میں اس آدمی کا واقعہ پڑھنا چاہیے جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے پوری ایک جماعت لگتی تھی۔ قارون، اسے لوگوں نے بہت سمجھایا لیکن وہ بار بار یہی کہتا رہا، یہ سب کچھ میرا ہے، میری اپنی صلاحیت اور قوت کی وجہ سے مجھے دولت ملی ہے، لیکن لوگوں کے سمجھانے سے وہ سمجھا نہیں اور آخر میں اللہ کا عذاب آیا، اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اگر کسی کو اپنے ہنر اور علم پر گھمنڈ ہے تو قرآن میں قوم سمود کے واقعات کو پڑھنا چاہیے، جنہیں اپنی نقاشی پر بڑا گھمنڈ تھا کہ پہاڑوں کو تراش کر بڑی اچھی اچھی عمارت، بڑے اچھے اچھے گھر بنا لیتے ہیں۔ ان کو گھمنڈ تھا کہ ہم تو سب سے اچھے، سب کچھ جانتے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی نہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو حکم دیا اور جبرائیل علیہ السلام کی ایک چنگاڑ نے ان کی عمارتوں کو، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو پاور، قوت، سلطنت دنیا کی، کائنات کی کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ رب العالمین، صرف اسی کی چلتی اور کسی اور کی نہیں چلتی۔ یہ دوسری بات ہم ذہن نشین کر لیں۔ تیسری اور آخری بات ہم یہ ذہن نشین کریں، جب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہے، کائنات کا نظام جو کچھ ہے، سب اللہ رب العالمین کے پاس ہے، جس کی ہم توحید گنگناتے ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں، جس کی وحدانیت کا ہم اقرار کرتے ہیں، جب سب کچھ اس کے پاس ہے، ساری قوت اس کے پاس ہے، دنیا کو چلانے والا وہ ہے، تو پھر ہم ان چیزوں سے کیوں گھبراتے ہیں کہ فلاں پارٹی آ رہی ہے، فلاں پارٹی جا رہی ہے؟ ہم نے اس بات کو ذہن میں بیٹھا لیا کہ دنیا کا چلانے والا اللہ ہے، ساری قوت اللہ کے لیے ہے، تو پھر ہم ان باتوں سے کیوں گھبراتے ہیں کہ فلاں پارٹی آ رہی ہے، فلاں پارٹی جا رہی ہے، اب اس کی حکومت یہاں پر آ گئی تو ہم تو ختم ہو جائیں گے۔